فرماتے ہیں وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل بھی شروع کر دے۔ یہاں ایک اشکال ہوگا کہ بھائی بعض دفعہ انسان توبہ کرتا ہے، جیسے کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہم نے توبہ کی پھر گناہ ہو گیا۔ اللہ تو شرط یہ لگا رہے ہیں کہ نیک عمل کرے، اس کے بعد پہلے توبہ کرے، ایمان لائے۔ ایمان تو مسلمان پہلے سے ہی لا چکا ہے، اس آزمائش سے تو اللہ نے مسلمان کو بچا لیا، لیکن آگے عملاً صالحاً بھی تو توبہ کی شرط ہے نا۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیں، اگر کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے، قرآن کی دوسری آیتوں سے اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تبھی ہم کہتے ہیں نا قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن ہی اپنے بعض آیتوں کی تفسیر کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن اور حدیث سے کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اس کے آثار سے بھی لگتا ہو کہ واقعی یہ گناہ سے آئندہ بچنا چاہتا ہے، جیسے ایک آدمی کو عادت پڑ گئی ہے کہ بھئی کوئی زنا کرنے کی، اب اس نے سچی توبہ کر لی، لیکن وہ توبہ کرنے کے بعد وہ انہی جگہوں پہ رہے جہاں اس کو زنا کی دوبارہ ترغیب مل رہی ہے، تو اس کا مطلب اس نے توبہ کی نہیں ہے۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اس نے وہ تمام آثار اور وہ تمام باتیں جو اس کو زنا پہ ابھارتی وہ اس نے چھوڑ دیں، تو یہ عمل یعنی عمل عملا صالحا کہلائے گا۔ یہ عمل اللہ کی نظر میں، یعنی اللہ مان لیں گے کہ اس نے نیک اعمال شروع کر دیے ہیں۔ پھر اگر دوبارہ اس سے زنا ہو جاتا ہے تو پرانی توبہ اس کی باطل نہیں ہوگی۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے تو کہا کہ جو نیک عمل بھی کرے، تو نیک عمل نہیں کیا، تو نے تو دوبارہ زنا کر لیا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی، کہ اگر دوبارہ گناہ ہوتا ہے تو پھر دوبارہ توبہ کرے، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے۔ تو دوبارہ گناہ سے پہلی والی توبہ کالعدم نہیں ہو جاتی، اور دوبارہ سے زنا اس کے اعمال میں لکھا نہیں جائے گا، وہ سارے گناہ معاف ہو گئے تو دوبارہ سے۔ لیکن چونکہ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو عام طور پر عمل عملا صالحا، وہ نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، وہ برائی سے بچنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ بہت کم کیس ایسے ہوتے ہیں کہ پھر بار بار برائی ہو رہی ہو، لیکن اگر بار بار بھی ہو رہی ہے تو بار بار توبہ کی جائے گی۔ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی میں نے تو توبہ کی تھی، اب دوبارہ بار بار مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو اب تو میری توبہ قبول ہی نہیں ہے، لہذا گویا مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا گناہ کرنے کا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی، تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مغفرت طلب کرو گے میں معاف کر دوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ انہوں نے کیا پھر اس پر اصرار نہیں کرتے، قائم نہیں رہتے، تو حدیث میں آتا ہے مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنِ ارْتَكَبَ 70 مرة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص گناہ کر کے پکی توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، تو اگرچہ اس سے دوبارہ گناہ بھی ہو جائے تو وہ اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے، اگرچہ بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہو، لیکن کرنے میں انسان پورے اس کے پلان بنا کے کرے کہ آئندہ کیسے میں اس گناہ سے بچوں گا، پھر بھی شیطان گناہ کروا دیتا ہے تو مایوس نہ ہو، دوبارہ توبہ کرے اور اپنے آپ کو سزا بھی دے تاکہ یہ گناہ چھوٹے اس سے، یعنی گناہ چھوڑنے کے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرے، پھر بھی ہو جائے تو مایوس نہ ہو، شرم کرے گناہ کرتے ہوئے، توبہ توڑتے ہوئے شرم کرے، توبہ کرتے ہوئے دوبارہ شرم نہ کرے۔ آگے اللہ کے ارشاد ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو اس طرح سے توبہ کریں گے کہ ایمان لائیں، توبہ کریں، آئندہ نیک اعمال شروع کر دیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اس آیت کی بھی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اتنی اچھی توبہ کوئی کر لیتا ہے، بعض دفعہ ایمان بھی لے آیا، اچھی توبہ بھی کر لی، کہ جتنے اس سے گناہ ہوئے تھے، جو زنا ہوا، چوری ہوئی، تو اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی وہ گناہ کے بدلے میں نیکیاں ڈال دے گا۔ یہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن یہ مرجو ہے، راجح تفسیر یہ نہیں ہے، اور بظاہر قرآن اور اسلام کے مزاج کے بھی خلاف معلوم ہوتی ہے۔ اس سے تو یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ٹھاک گناہ کر لو دبا کے، بعد میں سچی توبہ کر لیں گے تاکہ یہ گناہ بھی نیکیاں بن جائے۔ لیکن جو قرآن کے سیاق و سباق سے اور جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ بدلے میں دے دے گا ان کو، برائیوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا۔ کیا مطلب؟ جو سچی توبہ کرتا ہے نا، بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب میں نے پکی توبہ کر بھی لی تو مجھے اتنی عادت پڑ چکی ہے، اب میں نیکیوں کے راستے پہ نہیں آ سکتا، میں اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ امید دلا رہے ہیں کہ جو گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہو، جب وہ پکی سچی توبہ کرے گا، اور کافر اگر ایمان بھی لے آئے گا، تو اللہ اب اس کو برائیوں کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق دے دیں گے، اور اس کی بری زندگی نیکی سے بدل جائے گی، برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ برائیاں چھوڑنا شروع کر دے گا اور اس کے بدلے میں زندگی میں نیکیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ مطلب ہے قرآن کی آیت کا، کہ ہم کہتے ہیں نا یار اس کی تو زندگیوں میں نشہ نکل گیا، اس کے بدلے میں اس کی زندگی سے شراب نکل گئی اور شہد آ گیا، تو شراب کے بدلے میں شہد مل گیا اس کو، اس کی شراب تو شہد سے تبدیل ہو گئی ہے، اس کی چوریاں تو صدقات و خیرات سے تبدیل ہو گئی ہیں، پہلے تو لوگوں کا مال لیتا تھا، اب الٹا دے رہا ہے،
تو اس کی چوریاں تبدیل ہو چکی ہیں صدقات و خیرات سے، اس کا جھوٹ تبدیل ہو چکا ہے سچ سے، اس کی بزدلی تبدیل ہو گئی ہے بہادری سے، اس کی کنجوسی تبدیل ہو گئی ہے سخاوت سے، قطع رحمی تبدیل ہو گئی ہے، قطع رحمی ایک گناہ ہے نا، یہ گناہ تبدیل ہو گیا ایک نیکی سے، وہ نیکی ہے صلہ رحمی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک برائی تھی، وہ تبدیل ہو گئی ہے حسن سلوک سے۔ تو کیا مطلب، یہ ساری برائیاں نیکیوں سے چینج ہو رہی ہیں، کیا مطلب ان کے بدلے میں نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے چینج کر دے گا، یہ جتنے برے تھے اتنے ہی اچھے بن جائیں گے۔ تو کیسی زبردست آیت ہے یہ، اور صحابہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کیسے کیسے جرائم ہوا کرتے تھے ان لوگوں سے زمانہ جاہلیت میں، جب وہ ایمان لے کر آئے تو کیسے منبع خیر اور خیر کا سرچشمہ بن گئے۔ کہا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے زمانہ جاہلیت میں سخت دل تھے کہ روایات میں ہے کہ مردہ اپنی جو بچی کو زندہ دفن کرنے والوں میں ان کا نام آتا ہے، کیسے سخت دل، لیکن اسلام لانے کے بعد کیسے نرم دل اور انسانیت پر کیسا رحم کہ خلیفہ بننے کے بعد راشن کا بورا جو ہے اپنی کمر پہ رکھ کے گھوم رہے ہیں اور تقسیم کرنے کے لیے کوئی ضرورت مند نظر آئے تو میں اس کو دوں، اور کیوں ڈر لگ رہا ہے کہ اگر کوئی میری سلطنت میں بھوکا سویا تو قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ تو یہ رحم کا جذبہ لوگوں کا آپ کے دل کے اندر پیدا ہوا۔ ایک عورت کہہ رہی ہے، بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو رات کو حضرت عمر کو ڈانٹنا شروع کیا، اس کو نہیں پتا تھا امیر المومنین نہیں ہے، سوری ان کو معلوم تھا حضرت عمر ہے، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈانٹا حضرت عمر کو، حضرت عمر اس بوڑھی عورت کی ڈانٹ سنتے رہے تحمل کے ساتھ۔ خادم نے اس عورت کو کہا کہ چپ ہو جا، امیر المومنین ہے، تو کیوں ان کو اتنا کہہ رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا تم خاموش رہو، یہ وہ عورت ہے جس قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس کی آواز تو اللہ نے 7 آسمانوں میں سنی، وہ جو زہار والی آیتیں ہیں نا کہ ان کے شوہر نے کہہ دیا تھا انتی علیہ کظہر امی، تو اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی ان کے حق میں، تو کہا ان کی یہ تو وہ ہے جس کی آواز اللہ نے آسمانوں سے سنی ہے، تو عمر اس کی آواز کیوں نہیں سنے گا بھائی، عمر اس کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ پھر فرمایا اگر یہ فجر تک بھی نصیحت کرتی میں کھڑا رہتا۔ تو یہ جذبہ پیدا ہو گیا، یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کیونکہ اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ کام اللہ اس لیے کرے گا، معاف تو اس لیے کر دے گا گناہوں کو، یعنی ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ اتنے بڑے بڑے جرائم کیے، ابھی تو اتنے غضب میں تھا، اتنی دھمکیاں دے رہا تھا جو قتل کرے گا، زنا کرے گا، جہنم میں ڈال دوں گا ہمیشہ کے لیے، اتنا غضب، اور ایک طرف تو اللہ کی تلوار چلا رہا ہے، اللہ من تاب و آمن و عمل صالحا، جو توبہ کر لے نیک عمل کرے تو میں اس کو جناب اس کو تو اچھی زندگی دے دوں گا۔ تو اتنے بڑے جرم میں اتنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ نے تو فوراً ہی یو ٹرن لے لیا ہے، پہلے والے انداز سے تو لگ رہا تھا اس کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی، دوسرے انداز سے لگ رہا ہے کہ اس نے تو گویا کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں کیا، بس ذرا سی توبہ کی آپ نے معاف کر دیا اس کو۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا کان اللہ غفور الرحیم، جہاں اللہ کی صفت انتقام ہے وہاں اللہ کی صفت مغفرت بھی ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا۔ پھر اللہ چل تو معاف کر دیتا نا، یہ کیوں کہہ رہا ہے اس کو میں نیک اعمال کی توفیق دوں گا اور برائیاں نیکیوں سے بدل جائیں گی؟ تو اس کا اللہ نے جواب دیا رحیمہ، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف آنا چاہتا ہے تو میں اسے بڑھ کے اپنی طرف لاتا ہوں، کچھ وہ کرتا ہے کچھ میں اس کو توفیق دیتا ہوں، تو اس کی زندگی سے لگے گا کہ یہ تو چینج ہو ہی نہیں سکتا، لیکن میری توفیق شامل حال ہوگی اور اس کو بالکل 180 ڈگری پہ میں گھما دوں گا اور ایسا بنا دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی پہلے کی زندگی کیسی تھی اور آج یہ کیسی ہے۔ تو ایسا یہ ہے رحمت کا اظہار۔ اور پھر اللہ نے اسی اشکال کا دوبارہ جواب دیا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ دیکھو تمہیں اس پر تو اشکال ہو رہا ہے کہ ایک طرف زنا اور کفر پہ اور قتل نفس پہ میں یہ دھمکیاں دے رہا ہوں اور دوسری طرف میں بشارتیں سنا رہا ہوں جو توبہ کرے گا، تو ایک وجہ جواب تو میں نے دے دیا کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی۔ دوسرا جواب بھی سنو کہ اس نے بھی تو کوئی چھوٹا کام نہیں کیا نا، اس نے توبہ کرنے کے لیے دروازہ کس کا کھٹکھٹایا ہے؟ اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ تو جو بھکاری چھوٹے موٹے سیٹھ کے پاس جائے تو چھوٹا موٹا سیٹھ تو چونی اٹھنی پکڑا کے اس کو رخصت کر دے گا، لیکن کوئی بھکاری کسی بہت بڑے دولت مند کے پاس جائے جو بڑا جواد اور کریم ہو، جب بھیک کا دروازہ اس کا کھٹکھٹائے گا تو وہ تھوڑا بہت کرم نہیں کرتا، وہ اپنی شان کے مطابق کرم کرتا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ کسی کے پاس گئے چندہ مانگنے کے لیے، اس نے تھوڑے سے پیسے پکڑا دی، آپ نکل کے آئے، اور آپ کسی بڑے سیٹ کے پاس گئے، اس نے اتنی رقم پکڑا دی، آپ کہیں یار یہ تو میں نے مانگی نہیں تھی، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی تم آئے کس کے پاس ہو؟ یہاں آنا نہیں تھا، آئے ہو تو پھر یہ دیکھو پھر دروازہ تم نے کس کا کھٹکھٹایا ہے۔ یہاں بھی اللہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، دیکھو جو توبہ کر لے اور آئندہ نیک اعمال شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اس نے تو رجوع کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس نے رجوع کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف کیا ہے نا،
کہ انسانوں سے تھوڑی معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. تو جو میری انتقام کی صفت اگر بہت بڑی ہے اور میری عذاب کی صفت بہت بڑی ہے، میں عذاب بہت سخت دیتا ہوں، تو پھر میری رحمت اور میری سخاوت بھی بہت بڑی ہے. تو بڑے سے بڑے جرم کو اپنے سامنے آنسو بہانے سے میں معاف کر دیتا ہوں. تو رجوع اس نے میری طرف کیا ہے، اس لیے ان چیزوں پہ تمہیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق کیوں دے رہا ہے اور اس کی زندگی کو تبدیل کیوں کر رہا ہے اور توبہ کے ذریعے اتنے بڑے بڑے جرموں کو معاف کیوں کر رہا ہے. آگے اللہ پھر نیک لوگوں کی صفات شروع کر دیتے ہیں. تو بیچ میں ایک مضمون آ گیا نا قرآن کا، فرمایا والذین لا یشہدون الزور. یہ جو جنتی ہیں جن کی صفات میں بیان کر رہا ہوں کہ جو زنا نہیں کرتے اور قتل نہیں کرتے انسانی جان کو، ان میں ایک صفت یہ بھی ہے لا یشہدون الزور، یہ جھوٹی اور بری محفلوں میں شرکت نہیں کرتے. بری محفلیں جوے کی، سٹے کی، گانے بجانے کی، غیبتوں کی، اور جو ٹھٹھے مار رہے ہوتے ہیں لوگ بیٹھ کے روڈوں پہ، اور جیسے ہوتا ہے نا بالکل آوارہ گردی قسم کے. تو زور اصل میں جھوٹ کو کہتے ہیں، لیکن جھوٹ چونکہ انسان کو برا لگتا ہے تو ہر بری چیز کو بھی زور کہا جاتا ہے. تو ایسی بری جگہوں پہ حاضر نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور کبھی لغویات کے قریب سے گزرنا پڑ جائے. لغویات بھی وہ لغویات جو نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو اور لغو جس درجے کا ہوگا گناہ بھی اسی درجے کا ہوگا. کچھ لغویات ایسی ہیں کہ جس میں گناہ تو نہیں ہے لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو ان لغویات کو اختیار کرنا یا وہاں بیٹھ کے ٹائم ضائع کرنا گناہ تو نہیں ہے لیکن بے برکتی کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ لغویات ایسی ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے گانے بجانے کی محفلیں ہیں، سینما گھر میں فلمیں ہیں، ناچ گانے کی محفلیں جو آج کل شادیوں میں ناچ رہے ہیں نا لوگ، تو یہ بھی لغویات ہیں، لیکن یہ وہ لغویات ہیں جو حرام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ چونکہ اعلیٰ درجے کے مومنین کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ہر طرح کے لغویات کا اللہ نے ذکر کیا کہ اذا مروا باللغو، جب یہ کسی لغو بات کے قریب سے گزرتے ہیں، کوئی محفل ہو، کہیں گانے بجانے ہوں، کہیں فضول کام ہو رہا ہو، فضول باتیں ہو رہی ہوں، تو مرو کرامہ، یہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ کنایا ہے اس بات سے کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان پہ اثر ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہیں گانے بجانے کے کوئی اسٹیج شو چل رہا ہے تو کچھ لوگ بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن گزر کے دیکھتے ضرور ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تھوڑا انجوائے کرتے ہیں اور تھوڑا تھرکتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن اللہ کہتے ہیں جو ایمان والے لوگ ہیں نا وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ ایسی فضول چیزوں میں دلچسپی نہیں لیتے. تو اس میں بھی اللہ نے یعنی مفسرین نے یہ گانے بجانے کی محفلوں کو اور یہ جوئے سٹے جو آج کل اسنوکر کلبوں میں لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں، کہہ لگا رہے ہوتے ہیں، اکثر اسنوکر کلبوں میں جوئے اور سٹے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس قسم کی تمام مجالس سے اجتناب کرتے ہیں. غیبتوں کی محفل، ایسی مجلسیں جہاں اسلام اور اسلام والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یعنی نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو بے برکتی کا ذریعہ ہیں، وہ والی تمام محفلیں اس میں داخل ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے. گرنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین یہ کرتے تھے جب قرآن پڑھا جاتا تھا نا تو مجمع لگا کے ایسے ٹوٹتے تھے جیسے گر پڑیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سارے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں بھائی کس چیز پہ گرے ہوئے ہو تم؟ لوگ یوں کہتے ہیں نا ارے بھائی تم کدھر گر رہے ہو؟ تو گرنے کا مطلب حقیقت میں گرنا نہیں ہوتا بلکہ ٹوٹ کے توجہ کے ساتھ کسی چیز کی طرف جمع ہونا. تو مشرکین جب قرآن پڑھا جاتا تھا مجمع لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن اندھے بہرے بن کے، بس مذاق اڑانے کے لیے، آیتیں غور سے سن کے جو ہے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے. تو اللہ نے مشرکین کے بالکل اپوزٹ مومنین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہاں یہ جو گرتے ہیں نا ان آیتوں پہ، کیا مطلب جو غور سے سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کے نہیں سنتے بلکہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے اور اس میں کون کون سی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھیں اور سنتے بھی پورے طریقے سے، یعنی سمجھتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ سننا جس میں سمجھ ہی نہ آئے وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب ان کو قرآن کے ذریعے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس نصیحت کو یہ سنتے ہیں، ایسے موقع پہ اندھے اور بہرے نہیں بن جاتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ایک اور بہترین صفت اللہ نے بیان کی کہ ان کی اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ خود بھی زنا نہیں کرتے، قتل نفس نہیں کرتے، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اللہ سے جہنم کی پناہ اور جنت کی تمنائیں اللہ سے لالچ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور نصیحت جب کی جائے تو غور سے سنتے ہیں. تو ساتھ ساتھ ان کو اپنے گھر والوں کی بھی فکر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ خود تو بڑے نیک بنے ہوتے ہیں، گھر والوں کو بالکل بدحال چھوڑ دیا ہوتا ہے، انہوں نے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی بیوی بچے کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اپنے گھر کی بھی فکر ہوتی ہے. اسی فکر میں وہ یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟
ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ ہمیں عطا کر ہماری ازواج کی طرف سے، یعنی عورت اگر ہے تو اپنے شوہر کے لیے دعا مانگے، شوہر ہے تو اپنی بیویوں کے لیے دعا مانگے، وذریاتنا، اور ہماری اولادوں کے لیے، اولادوں کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر۔ حدیثوں میں اور صحابہ کے اقوال میں اور مفسرین میں جو اس کی تفسیر آئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ ان کو دیندار بنا دے، تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہوں اور یہ کہ یہ یا جو ہے وہ پیسہ ویسا ان کے پاس بہت آئے، اور یا یہ کہ وہ جو ہے وہ عیاشی والی زندگی ہو تاکہ ہم ان کو دیکھ کے خوش ہوتے نا، یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ اصحاب سے، صحابہ کرام، تابعین سے، بڑے بڑے مفسرین سے، جو تابعین میں بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، حضرت مجاہد ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، اور حضرت طاؤس ہیں، اور بھی بہت سارے، تفسیر میں تو حضرت مجاہد کا نام بہت زیادہ ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور سعید بن مسیب ہیں۔ تو یہ جو مفسرین کرام ہیں، ان سے جو آیتوں کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ تو چونکہ جو خود نیک ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ نیک بندوں کا ذکر ہے نا، تو وہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ تو وہ چیز ہے جو خود دیندار ہوگا وہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ اگر خود نمازی ہیں، دیندار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، اور آپ اولاد کی تربیت چاہتے ہیں، تو دیندار باپ کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہو، نماز پڑھتی ہو، حیا کا ماحول ہو گھر میں، بچے نماز پڑھتے ہوں، قرآن پڑھتے ہوں، حیا کا ماحول ہو۔ تو واللہ اس چیز سے جتنی باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، شوہر کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ یہ وہی بات ہے جو جس میں ہے یہ صفت تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو عورت دیندار ہوتی ہے، جو واقعی دل سے دیندار ہو، اس کا شوہر اگر نمازی پرہیزگار ہوگا، اس کے بچے اگر نمازی ہوں گے، اور اس کے بچے اگر صدقات و خیرات کرنے والے ہوں گے، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تو ایسی ماں کی آنکھیں اپنے بچوں کے اچھے عمل کو دیکھ کر جتنا ٹھنڈی ہوتی ہیں، کسی اور چیز کو دیکھ کے نہیں ہوتی۔ تو یہاں قرۃ اعین کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ماتحتوں کو نیک بنا دے تاکہ ہماری آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن میں ہم جیت جائیں اور جتنے نیک لوگ ملک میں رہتے ہیں ہم ان کے وزیر اعظم بنے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا دے تاکہ ہم پرہیزگاروں کے امام بنیں۔ یعنی امام تو ہم ہیں ہی، ہر آدمی امام ہے اور ہر عورت امام ہے ان لوگوں کا جو اس کے ماتحت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو شوہر کا ماتحت بیوی اور بچے ہیں، عورت کے ماتحت اس کے اولادیں ہیں، اور بڑا بھائی ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، تو بڑی بہن ہے تو اس کے ماتحت چھوٹے ہیں، دفتر میں آپ کے ماتحت آپ کے ملازمین ہیں۔ تو ہر شخص کو اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں امام بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمارے ماتحت پرہیزگار ہوں، نالائق لوگ نہ ہوں ہمارے ماتحت، اور ہماری اولادیں بگڑے نہیں، تو ماتحت لوگ ہمارے سارے نیک بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جن کا یہ جذبہ ہوگا تو اولئک یجزون تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، زیادہ امیر لوگ عیاش ہوتے ہیں غریبوں میں۔ میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کو غریب بنانا شروع کر دو، ایک غربت قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تو ہمارے پاس تو تسلی ہے، کوشش کرو پیسہ بھی کماؤ، تعلیم بھی، اسکولوں میں بھی اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، نہیں پڑھا پا رہے تو ہمارے پیغمبر کی طرف سے ہمارے پاس پاورفل موٹیویشن ہے، کوئی بات نہیں، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ بیماری بھی نعمت ہے اللہ کی، غربت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر صبر کی توفیق مل رہی ہے۔ نسل مت روکنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیب دی وہ غربت کے سب سے اعلیٰ معیار پر تھی۔ اگر غربت کی وجہ سے نسل روکی جاتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا کہ نسل کم کرو اپنی، اور اس دور میں نسل بڑھانے کا حکم دیا جب صحابہ غربت کے سب سے اونچے درجے پہ تھے، سب سے اونچے درجے پہ۔ پروفیسر غامدی صاحب نے تو بڑی تعویلات کر دی ہیں، اصل میں اس وقت افرادی قوت کی ضرورت تھی لڑائی کے لیے، جنگوں کے لیے، اس لیے پڑھایا گیا، آج وہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے غامدی صاحب، اس وقت وسائل سب سے کم تھے اور افرادی قوت کی تو اس وقت ضرورت تھی نا غزوہ احد میں، اس کے بعد تو جب مکہ فتح ہوا ہے پھر تو طاقت ہی طاقت تھی، پھر کیوں ترغیبیں دی جا رہی ہیں کہ اولاد زیادہ بڑھاؤ؟ اور دوسری بات، افرادی قوت کی اس وقت ضرورت تھی، آج ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے جتنی دشمن کے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس افراد ہیں۔ آج بھی ہم لڑیں گے ٹیکنالوجی کے ساتھ، افرادی۔ دیکھو سعودی عرب، کیوں لوگ مجھ سے بہت سوال پوچھتے ہیں جب میں سعودی عرب کا کوئی، میں بادشاہ کا میں اسسٹنٹ ہوں، لوگ کہتے ہیں سعودی عرب نے فوج کیوں نہیں بنائی؟ ابے سعودی عرب کا آبادی نہیں ہے فوج بنانے کے لیے، کہاں سے بنائے گا؟ صحیح نا، بہت مشکل ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، اپنی فوج بنانے کے لیے بندہ نہیں ہے، اتنی آبادی نہیں ہے کہ طاقتور فوج بنائے۔
ہماری آرمی جو اتنی مضبوط ہے غریب ہو کے بھی, غریب ملک کی آرمی ہو کے بھی, اس لیے کہ ہمارے پاس جوان بہت زیادہ ہیں. تو جس ملک کے پاس افرادی قوت ہوتی ہے وہ مضبوط آرمی بنا سکتا ہے. وہ ملک جس کے پاس افرادی قوت نہیں ہے وہ مضبوط آرمی بنا ہی نہیں سکتا. اور میں نے فوج کے بڑے بڑے آفیسر سے یہ بات پوچھی ہے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں, کہتے ہیں کسی بھی ملک پہ قبضہ کرنے کے لیے آپ کے پاس جب تک بہت بڑی افرادی قوت نہ ہو, آپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی ملک کی حکومت کو گرا تو سکتے ہو, تباہ بھی کر سکتے ہو. کسی ملک پہ قبضہ جب تک آپ کے پاس افرادی قوت نہیں ہے آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. امریکہ کیوں افغانستان سے مار کھا کے بھاگا ہے؟ ٹیکنالوجی تو اتنی پاورفل امریکہ کے پاس تھی, وہ ادھر سے بم پھینکتا تھا جہاں جس بندے کو نشانہ لینا ہے ٹھا کر کے اسی پہ جا کے لگتا تھا. ایسی ٹیکنالوجی, قبضہ برقرار رکھ پایا اپنا؟ افراد نہیں ہے, بندے مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو شارٹ, بندے ہی نہیں ہیں. رشیا کو جب شکست ہوئی نا افغانستان میں, اس شکست کے بہت سارے اسباب تھے. اصل تو یہ تھی اللہ نے مدد کی تھی, لیکن ایک بہت بڑی وجہ رشین نے بتائی ہے کہ ہر گھر میں 1 یا 2 بچے تھے, بس ایک قتل ہو گیا نا افغانوں کے ہاتھوں تو ماں نے بولا دوسرا نہیں جائے گا, میرا تو پورا پروگرام ہی اڑ جائے گا. جبکہ افغانیوں میں کیا تھا, ایک شہید ہوا دوسرا تیار ہے, اور دوسرا اس کی بیوہ سے نکاح بھی کر رہا ہے, اس کو بھی سنبھال رہا ہے. وہ شہید ہوا, اس کا بھائی موجود ہے, پھر بھی خاندان چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو قوموں کی قومیں ہڑپ کر جاتا ہے یہ نظریہ. میں 2.1 کو ذرا جلدی سے ایکسپلین کر دوں. تو اب کیا کیا انہوں نے, جب یہ نعرے لپے دلائے اپنی قوم کو, ایکچولی 2.1 تک بس چائنا نے بھی ایسا کیا. 2 خطرناک نتائج نکلے اس کے. سب سے پہلا, ہر ماں کو جب 2 بچے چاہیے تھے, اس سے زیادہ نہیں, تو ان 2 میں ایک عدد لڑکا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے اب قدرتی طور پہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کے 6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, کسی کے 6 بیٹے ہو جاتے ہیں, تو کہتے ہیں اب کوئی بات نہیں, ہو گئے تو ہو گئے. لیکن جب آپ کے پاس آپشن ہی 2 کا ہے تو جن کے بیٹا ہو گیا انہوں نے تو روک لی نسل, جن کے دیکھا پریگننسی میں لڑکی ہے قتل کیا اس کو. کروڑوں لڑکیاں موت کے گھاٹ اتاری گئی ہیں ماں کے پیٹ میں, انڈیا میں بھی چائنا میں بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قانون سازی کرنی پڑی ہے انڈیا کو بھی چائنا کو بھی, لیکن اس قانون پر عمل نہیں ہو رہا. یہ ساری لڑکیاں قیامت کے دن اپنی ماں اور باپ کا گریبان پکڑیں گی, کیونکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن قتل کی گئی بچی سے اللہ خود پوچھے گا بتا تجھے تیری ماں اور تیرے باپ نے کس جرم میں قتل کیا. یہ دنیا میں تو کوئی قانون نہیں ہے. یہ بچیوں کو جو قتل کیا ہے ماؤں کے پیٹوں میں, اور ایک عورت نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میرا ارادہ تھا 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہوں گے, لیکن میرے ہر دفعہ بیٹی ہو رہی ہے, اب ایک بیٹی میری ہو چکی ہے, مجھے تو بیٹا چاہیے. اس خاتون نے مجھے خود بتایا کہ مفتی صاحب پھر میں نے یہی کیا کہ اب بیٹی ہے تو میں اب 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں, میں 5ویں بیٹی کا نہیں برداشت کر سکتی, مجھے بیٹا چاہیے. کہہ رہی ڈاکٹر نے مشورہ دیا مار دو اس کو. تو اس نے مجھے کیوں فون کیا, میں اس وقت فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. کہہ رہی اس کو جب قتل کیا گیا ہے نا تو باقاعدہ مجھے لگا کہ وہ تڑپ رہی ہے پیٹ میں, بچی ہچکیاں لے رہی ہے, جھٹکے لے رہی ہے. کہہ رہی اس وقت میرا دل ہل گیا کہ میں نے اپنی اولاد کو قتل کر کے جرم. اب وہ عورت رو رہی تھی, پریشان تھی, یہ تو مسلمان تھی اس لیے رو رہی تھی, غیر مسلم نہیں روتے, کیونکہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں نہیں پتا چلتا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ جب پتا چلتا ہے جب کچھ نہ کچھ بچہ بن چکا ہو, تو باقاعدہ مرڈر کرنا پڑتا ہے اس کو. تو پہلا نقصان کیا ہوا, بے گناہ بچیاں ماؤں کے پیٹوں میں قتل ہونا شروع, کیونکہ بغاوت کس سے کر رہے ہیں, اسلام سے اور بولو فطرت سے. دوسرا نقصان کیا ہوا, جو قتل نہیں کر رہے وہ بچیوں کی پیدائش پہ رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جن کے 2 بیٹے مل گئے انہوں نے روک لیا, جن کے بیٹیاں ہو رہی ہیں 5 ہو گئی, 6 ہو گئی, 7 ہو گئی, اب وہ پریشان ہے کہ یار, تو وہ ٹینشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ. تو رشتوں میں مشکلات لڑکوں کے لیے ہوں گی یا لڑکیوں کے لیے؟ بولو نا, لڑکیوں کے لیے. تو لڑکی کی پیدائش عذاب بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ آج دیکھ لو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں, شادیاں نہیں ہو رہی. ہم نے خود دیکھا ہے ہسپتالوں کے باہر اچھے خاندانی لوگوں کو کہ پتا چلا جی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ماں کی آنکھوں میں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. کس قدر غلاظت ہے یا نہیں ہے یار, ظلم ہے یا نہیں, اپنی اولاد پہ تم رو رہے ہو. یہ فیملی پلاننگ کا سائیڈ افیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ سائیڈ افیکٹ سامنے آیا. تیسرا سائیڈ افیکٹ ان کے سامنے یہ آیا ان ملکوں میں, یہ تو ہمارے ملکوں میں ہے, ان ملکوں میں سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ یہ آیا کہ ان کی عورتوں نے کہا کہ جب 2 بچے پیدا کرنا بوجھ ہے تو 1-2, یعنی جب بچے زیادہ پیدا کرنا بوجھ ہے تو 2 بھی کیا ہے, بوجھ ہے, لہذا ہم 2 بھی پیدا نہیں کریں گے. تو وہ جو ان کا فرٹیلٹی ریٹ تھا وہ 2.1 سے کم. کسی بھی قوم کا جب 2.1 سے کم ہوتا ہے تو قوم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا بولو شروع ہوتی. ابھی جو ان کے آپ کو اتنی آبادی نظر آتی ہے نا, اس کی وجہ ہے کہ پرانی نسل باقی ہے. یہ اب ہمیں تو وہاں جہازوں میں تفریحی مقامات پر جوان لڑکے لونڈے لپاڑے نظر ہی نہیں آ رہے.
میں تو جب بھی دورہ کر کے آتا ہوں میں دوستوں سے کہتا ہوں یار دیکھو یار تو جوان لونڈے ہم کسی تفریحی مقام پہ جائیں لونڈے لپاڑے بھرے ہوئے ہوں گے, 19-20 سال کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, سارے چھچورے پہنچے ہوئے ہوں گے, ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی ہوگی, بڑی آپی بھی ہوں گی, ایک دادی بھی شاید ساتھ میں ہو, ایک اماں ایک ابا, باقی لونڈے لپاڑے. گوروں کے پکنک پوائنٹ پہ جاؤ آپ, سارے میچور لوگ, ٹرینوں میں سارے میچور. میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ تو سارے میچور لوگ ہیں یار, ان کی اگلی نسل کہاں ہے, یا تو گھروں میں بند کر کے آئے کنڈی لگا کے. اور یہ ان کی رپورٹ ہے کہ کووڈ میں اتنی تباہی نہیں پھیلی ہے, اتنی لوگوں کی آبادی نہیں گری ہے, پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں نہیں گری ہے جتنی اس فلسفے کی وجہ سے گری ہوئی. اور ان کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں اب اگر کوئی قوم راج کرے گی تو صرف اور صرف مسلم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ 2 قوموں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے, 3 قوموں کا بڑھ رہا ہے. ایک تو افریقہ کے کچھ غریب ملک ہیں وہ بڑھ رہا ہے ان کا, دوسرا یہودیوں کا, لیکن یہودی اتنی مائنورٹی میں ہے کہ وہ بہت بھی اسپیڈ بڑھا دیں نا, فل آنچ بھی کرتے ہیں تو اتنی جلدی پکے گا نہیں ان کا کھانا, ان کی وہ ویسے اتنی مائنورٹی میں. ہم لوگ 1 ارب 22 کروڑ سے زیادہ ہیں, ہم لوگ کے 1 ارب 22, اگر ہماری اسپیڈ بڑھ گئی نا 10-20 سال کی کہانی ہے میرے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا آنچ تھوڑی سی کیا کر دو, تیز کر. اور عورت کو بتاؤ تمہارے لیے سب سے بڑا سرمایہ اولاد ہے. عورت ڈاکٹر بنے اتنی عزت نہیں ملے گی. عورت کے 4 بیٹے ہوں, ایک آرمی میں لیفٹیننٹ کرنل ہو, ایک ڈاکٹر ہو, ایک انجینئر ہو, ایک عالم ہو, اس عورت وہ سوسائٹی میں زیادہ عزت کے ساتھ رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تم اولاد کو فوکس کرو زیادہ. میں نہیں کہہ رہا پڑھو لکھو نہیں, پڑھو آپ, لیکن نسل مت روکو. آپ خود بھی بن جاؤ ڈاکٹر, اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی ایک ذمہ داری ہے جو نیچر نے آپ کے ذمہ لگائی ہے. آپ کا سرمایہ آپ کی اولاد ہے. تو اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی, 1400 سال سے کامیابی کے ساتھ دنیا اس پہ عمل کر رہی ہے اور کامیاب ہو رہی ہے. یہ لوگ ایک نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد فیل ہو جاتا ہے, دوسرا نظریہ لے کر آتے ہیں 100 سال کے بعد بیڑا غرق ہو جاتا ہے, ایک پیکج لے کر آتے ہیں تباہ و برباد ہو جاتا ہے, دوسرا پیکج لاتے ہیں تباہ و برباد. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں روزے دیے. آج دنیا کہہ رہی ہے فاسٹنگ سے بہتر صحت بنانے کا کوئی نسخہ نہیں ہے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی سے استنجا کرنا سکھایا. 1400 سال کے بعد گورے کہہ رہے پانی سے استنجا انسانی صحت کے لیے بولو فائدہ مند ہے. 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جلدی شادی کرو, بالغ ہوتے ہی کیا کرو شادی. آج نفسیات کے جتنے ڈاکٹر ہیں کہہ رہے ہیں دیر سے شادی مینٹلی آپ کو کیا کرتی ہے, بیڑا غرق کر دیتی ہے. جتنی لڑکی, سائیکالوجسٹ نے مجھے بتایا کہ لڑکیاں جو پاگل ہو رہی ہیں نا, ان کی ہسٹری میں جب ہم جاتے ہیں بہت بڑی وجہ ہے کہ وقت پہ شوہر نہیں ملا ان کو. ٹائم پہ ویسے تو مل جاتا ہے, ٹائم پہ اچھا کامن ہے. وہ آپ جتنے بڑے ٹارزن ہو, جتنے مرضی صحت مند ہو, 40 سال کے بعد قریب کی نظر بہرحال آپ کی خراب ہوگی. بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک بتایا اگر 40 سال کے بعد قریب کی نظر خراب نہیں ہو رہی تو بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر اب یہ پتہ نہیں صحیح کا غلط کا واللہ عالم, لیکن یہ تو کامن ہے. 40 سال کے بعد بالآخر آپ کو 1 یا 1.5 نمبر کا چشمہ, میرے 1.5 نمبر کا ہے 40 سال کے بعد, اور اب تک 1.5 ہی چل رہا ہے, اللہ کا شکر ہے وہ نمبر بڑھا نہیں. کینیڈا سے جو میں خوبصورت چشمہ لایا وہ 2 نمبر کا نکلا, وہ زیادہ بڑا بڑا دکھا رہا ہے مجھے. بندے جتنے 6 فٹ کا ہے تو 7 فٹ کا بندہ دکھا رہا ہے, وہ میں کہہ رہا ہوں بھائی اتنا ہی رہنے دے جتنا ہے. تو وہ تو ایسا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں گاجر کا جوس پینے سے نظر تیز ہو جائے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا. گاجر کا جوس پینے سے اس میں کارب اتنا زیادہ ہوتا ہے, شوگر لیول بڑھے گا, اور شوگر سے جتنی نظریں خراب ہوتی ہیں. اچھا ابھی میں کہہ رہا تھا کہ نظر کسی چیز سے خراب نہیں, یہاں خراب کا مطلب کیا ہے؟ نظر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں خراب ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ چشمہ لگ جائے, وہ لینسز قدرتی کی طرف سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہ نہ ٹی وی دیکھنے سے ہوتے ہیں نہ موبائل قریب سے دیکھنی. جو کہتے ہیں نا موبائل قریب سے دیکھتے ہیں ان کی نظریں خراب ہو جاتی ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. موبائل دیکھنے سے دماغ خراب ہوتا ہے, نظر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹی وی کی اسکرین کی جو ریز نکلتی ہیں وہ کھوپڑی خراب کرتی ہیں. رات کو جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں ان کی کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے, دماغ ڈیمیج ہوتا ہے اس سے. آنکھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے, لیکن دماغ کا نقصان ہی آنکھوں سے زیادہ نقصان ہے. پتہ چلا آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں رات کو موبائل کہ آنکھیں تو خراب نہیں ہو رہی, بھائی کھوپڑی خراب ہونا زیادہ خطرناک ہے, صحیح ہے نا. تو یہ جو چشمے والی بات ہے نا, یہ کسی کوئی نہ کوئی دوا ہے, نہ کوئی معجون ہے, نہ کوئی میڈیسن ہے, یہ کسی چیز سے نہ ٹھیک ہوتی ہے نہ خراب ہوتی ہے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. بعض لوگوں اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں, حالانکہ بالکل فٹ فاٹ ہوتے ہیں, بہت صحت مند ہوتے ہیں, بہت پاورفل ہوتے ہیں, اتنا موٹا چشمہ لگ گیا ان کے. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں لوگوں کے لگتے تھے, پہلے نظریں خراب ہوتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ نظر خراب ہے. مجھے یاد ہے میرا چھوٹا بھائی ایک دن بیٹھا ہوا, یہ بات بھی 15-20 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے, تو میں نے کہا یار ٹائم دیکھ کے بتاؤ. کہہ رہا ہے یہاں تو دور ہے گھڑی, یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ٹائم. ابے میں نے کہا یہ سامنے گھڑی ہے, تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ پھر پتا چلا جی اس کی تو اچھی خاصی نظر کمزور ہے دور کی. تو بہت دفعہ جس کی نظر کمزور ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا.
میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میری قریب کی نظر کمزور ہو گئی ہے, میں تو ایسے ہی مطالعہ کرتا تھا. میں ایک دفعہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا کسی اور کا چشمہ بنوانے. اس نے کہا آپ کی عمر اب 42-43 سال ہو گئی ہے, آپ بھی چیک کروا لیں. میں نے کہا بھائی میری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں مطالعہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی نہیں آپ پڑھیں. میں پڑھ کے سنا دیا. اس نے کہا یہی لگا کے پڑھے. لگایا تو بہت مزے سے پڑھ رہا ہوں میں. تو اس نے کہا اس کا مطلب چشمہ لگا کے زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے. تو 40 سال کے بعد اس پہ ٹینشن نہ لیں. اگر آپ کی 1-1.5 نمبر 2 نمبر گر گیا ہے, اس میں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کو واپس لانے کے لیے گاجر کا جوس پینے کی حماقت بولو بالکل نہیں کریں. کسی بھی پھل کا جوس نہ پئیں, یہ واپس نہیں آئے گا. اور فوراً چشمہ لگا لیں. یہ بھی ایک بڑی مسٹیک ہوتی ہے لوگوں سے. کہتے ہیں ہم چشمہ نہیں لگائیں گے کیونکہ ایک دفعہ لگ گیا تو لگا رہ گیا. نہ فوراً لگا لیا تو نظر رک جائے گی وہیں پہ. نہیں لگایا تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے نمبر. جنہوں نے چشمہ لگا لیتے ہیں, بتاؤ کیا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو آنکھوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں, تو آپ کو پڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے, تو اس سے اور ویک ہوتے ہیں. چشمہ لگا لیتے ہو آپ تو ان پہ وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو ریلیکس ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے چشمہ اتر بھی جاتا ہے صرف چشمے کی وجہ سے. تو اس میں کوئی خوراکیں نہیں کھانی ہے. ہاں ایک نظر کمزور ہوتی ہے جو نظر ہی نہیں آ رہا نا, یعنی چشمے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بہت تیز روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے, ہلکا سا بھی اندھیرا ہے تو نظر نہیں آ رہا قریب بیٹھا ہوا بندہ, یہ وائٹامنس اور منرلس کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں وائٹامن اے وغیرہ, اس میں کوئی ملٹی وٹامن کھانے پڑتے ہیں یا کوئی انڈے منڈے کھانے پڑتے ہیں جس سے یہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو گاجر کا جوس اس میں بھی نہیں پیو, کیونکہ گاجر کے جوس میں وائٹامن اے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ لیا ہے. گاجر کے جوس میں جو شوگر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آنکھوں کو ڈیمیج کرنے میں سب سے زیادہ کردار پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ شوگر کا ہے. کیونکہ اتنی باریک نسیں ہوتی ہیں اس میں, وہ شوگر کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شوگر کے مریضوں کو نابینا ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے گاجر کے جوس پینے کی جو ABC جوس آج کل ایک آ رہا ہے نا, چقندر, سیب اور گاجر کا جوس, میں نے جو ریسیپی شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اس میں گاجر کا جوس نہیں ڈالا تھا, اور اب جو ریسیپی شیئر کروں گا اس میں سیب کا جوس بھی نکال دوں گا, کیونکہ وہ بھی رمضان کے لیے تو کسی حد تک ٹھیک ہے. سیب کا جوس تھوڑا سا لٹل کوانٹٹی میں, زیادہ نہیں, کیونکہ سارا دن کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے. نارمل کنڈیشن میں سیب کا جوس بھی مت پیو, شوگر ہے نا, شوگر, سیب کھا لو ایسے کر کے. ہاں چقندر ایسی چیز ہے جس کا تھوڑا سا جوس پی لینا چاہیے, وہ ٹھیک ہے, وہ چقندر اتنا سا ہو, اور باقی پودینے کا اس میں وغیرہ جو جوس چقندر کا بھی اتنا سا پیو, بس زیادہ نہیں. جوسز جتنے بھی ہیں لوگ حکیموں کی بعض جعلی 2 نمبر حکیموں کی باتوں میں آ کے نا, نوجوان, میں بھی یہ کرتا رہا ہوں حماقتیں. ایک کہیں ہم نے مضمون پڑھا تھا بچپن میں, روزانہ گاجر کا جوس پیو, آنکھیں یہ ایسا عقابی آنکھیں ہو جائیں گی. روز آج جا کے میں گاجر کا جوس پی رہا تھا. بعد میں کسی عقل مند نے شوگر ہے مجھے بتا دیا گاجر ویسے کھاؤ, ایسے چبا کے کھا لیا کرو. تو اب مسئلہ یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ میڈیکل سائنس کیوں چھیڑ دیتے ہو؟ دیکھو سب لوگ ڈاکٹروں کو سنتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے. اور بہت سو کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کون سا ڈاکٹر سننے کا ہے, کون سا سننے کا نہیں ہے, اور کون سا ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا؟ تو ہر پاگل کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے آج کل. MBBS نہیں بھی کیا ہوا تو پھر بھی ڈاکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ہر طرح کا طبقہ بات سن رہا ہوتا ہے, اپنی صحتوں کے اس کو کھلواڑ مت بناؤ میرے بھائی, بیڑا غرق مت کرو. اب یہ جو بھائی نے سوال پوچھا نا مردانہ طاقت, یہ بھی ایک ایسا سوال ہے جس کے نام پہ حکیموں نے جو منجن بیچے ہیں نا, کروڑ پتی بن گئے ہیں حکیم, کروڑ پتی بن گئے ہیں. اب تو کم اشتہار نظر آتے ہیں, پہلے ایک رات میں مردانہ طاقت حاصل کریں. ایک دفعہ تو ایک بندہ میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے عورتانہ طاقت کی دوا چاہیے. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے یار؟ میں نے کہا مردانہ طاقت, عورتانہ طاقت. کہہ رہے یار سب مردانہ کر رہے ہوتے ہیں, عورت کو ضرورت نہیں ہے کیا؟ تو نہ مردانہ طاقت کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت, نہ عورتانہ طاقت کی. ٹھیک ہے, جرنلی جو باڈی جب آپ کی فٹ فاٹ ہوتی ہے تو سب چیزیں فٹ فاٹ ہوتی ہیں. جرنلی جو آپ کی باڈی جب خراب ہوگی تو ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور یاد رکھو اللہ نے آدمی کو جو صحت دی ہے نا وہ بہت عرصے جوان رہ سکتا ہے. بعض باتیں میڈیکل سائنس میں لیڈی ڈاکٹروں کو پتا ہوتی ہیں, وہ پوڈ کاسٹ میں بتاتی نہیں ہے صحیح طریقے سے, بتاتی ہیں تو گھما دیتی ہیں. ایک خاتون لیڈی ڈاکٹر ہیں, ان سے پوڈ کاسٹ میں کسی نے انٹرویو لیا تو وہ کہنے لگی کہ ایکچولی ہوتی تو یہ بڑی پڑھی لکھی ہے نا, باتیں تو بڑی ایکچولی کر کے کر رہی ہوتی ہیں, لیکن بیچ میں ڈنڈی مار دیتی ہیں کہ نہیں ایکچولی لڑکی خواتین جو ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں, اور مرد جو ہے وہ بہت دیر تک, یہ الفاظ بھی نہیں کہے اس نے, یہ الفاظ بھی گھمائے ہیں. الفاظ سیدھے یہ بنتے تھے کہ وہ کہتی کہ خواتین میں بڑھاپا جلدی آتا ہے, آدمی بہت دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں. اگر کیئر کریں, نہیں کریں گے گٹکے پہ چلیں گے وہ تو 40 سال میں کباڑا ہو جاتا ہے ان کا. صحیح ہے. تو الفاظ یہ تھے, لیکن یہ بھی بڑے گھما کے اس نے کہا. میں کہہ رہا تھا دیکھو کتنی ہوشیار ہے, میڈیا کو خوش کرنا چاہتی ہے, سیدھی بات نہیں کر رہی.
تو اس نے کہا یعنی بڑے گھما کے, ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے, کہ ایکچولی مرد بہت دیر تک جوان رہتے ہیں. تو اینکر نے پوچھا کہ اچھا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مرد کو پھر دوسری شادی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سیدھی سی بات تو یہی ہوئی نا بھائی, بیوی جلدی بوڑھی ہو جائے گی, آدمی جوان رہے گا تو وہ بیچارہ کہاں جائے گا. اینکر ہوشیار تھی یا تھا بھی مجھے یاد نہیں ہے, وہ اینکر پوچھنے والی لیڈی تھی یا آدمی تھا. تو اس کہتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہو کہ پھر آدمی کو ضرورت ہے ایک اور شادی کی. کہتی ہے دیکھیں صرف ہیلتھ کے ایشوز نہیں ہوتے, ہماری سوسائٹی کے جو ہیں کچھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو دیکھنا پڑا. اس کو ڈر لگ رہا تھا میرا میاں بھی یہ بات سن رہا ہوگا بیٹھ کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. میں نے کہا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کا میاں بھی سن رہا ہے, اور میڈیا پہ اس کو جو خواتین سن رہی ہے یہیں سے جوتے کھینچ کھینچ کے اسکرین پہ ماریں گے اس کو. میں نے کہا گھما رہی ہے, سیدھی سیدھی بات ہے بھائی. جب عورت بیچاری جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے اور مرد دیر تک جوان رہتا ہے تو فطرت چاہتی ہے کہ ایک اور شادی کرے. کیا خیال ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بھوک ایک روٹی سے ختم ہو جاتی ہے, اس کا پیٹ ہی اتنا چھوٹا سا ہے. ایک آدمی 6 فٹ کا ہے, جم سے باہر نکل کے آیا ہے, وہ ایک روٹی سے پیٹ نہیں بھرے گا, تو فطرت چاہتی ہے یہ 2 روٹیاں کھائے. کیا خیال ہے؟ اس کو بھی کہنا کمبخت کو ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھانا, تو ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو اسلام کی ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے اسی پہ تو ہوا ہے. اسلام نے جو باتیں 1400 سال پہلے کہی تھی وہ 1400 سال بعد بھی ویلڈ ہیں, 2800 سال کے بعد بھی وہ صحیح رہیں گی. اور یہ لوگ جو کمبخت باتیں کرتے ہیں, گھماتے رہتے ہیں باتوں کو, تو وہ لیڈی ڈاکٹر کا بیان ہے یہ. اور اس نے کہا کہ مرد جو ہے نا اولاد پیدا کرنے کے قابل رہتا ہے 80 سال میں بھی اگر صحت کا خیال رکھے. عورت بیچاری وہ تو جلدی اس کو جو ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے, بہت جلدی, بہت زیادہ ہوگا 50 سال, بہت زیادہ, بہت ہی عورت صحت کا خیال کرے گی 55 سال. جبکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں مرد 55 50 55 60 سال میں بھی نکاح کرتے ہیں, اولاد ہو جاتی ہے ان کے. تو اس کا مطلب اللہ نے مرد اور عورت کو شادی کے معاملے میں ایک جیسا نہیں بنایا. ایک عورت کے لیے ایک آدمی ہے, ایک آدمی کے لیے ایک عورت کافی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بہت سے یہاں پر بزرگ ہوں گے 50 سال 55 سال 60 سال کے, نہیں ہمارے لیے تو کافی تھی. وہ کافی اس لیے آپ کے لیے ہو گئی کہ انسان کی جو طاقت استعمال نہیں ہوتی وہ بالآخر ختم ہو جاتی. نہیں آئی جس جیسے ایک آدمی کو 2 روٹی چاہیے تھی, مل ایک رہی ہے, تو تھوڑے دنوں بعد 2 روٹی ہضم کرنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی وائف ہے, تو اب ڈیزائرز ہی نہیں ہے, وہ بیچاری ایجڈ ہو گئی, آپ اب کوئی دوسری وائف ہے نہیں, تو آہستہ آہستہ آپ بہت جلدی کیا ہو جاؤ گے, بوڑھے ہو جاؤ گے. کیونکہ جو طاقت استعمال نہیں ہوتی انسان کی وہ آہستہ آہستہ, جو چلنا چھوڑ دے تو چلنے کی طاقت ختم, دوڑنا چھوڑ دو دوڑنے کی طاقت ختم, وزن اٹھانا چھوڑ دو وزن اٹھانے کی طاقت ختم. تو اس لیے یہ جو بھائی نے سوال پوچھا ہے, سوال تو حیا کے خلاف ہے, لیکن میں ایک تو میں مردانہ قوت کی کوئی دوائی نہیں بیچتا, بار بار بتا رہا ہوں میں کہ یہ جو میری دوائیں بک رہی ہیں نا مارکیٹ میں میرے نام سے, یہ سب فیک ہیں. اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی, AI جنریٹڈ ویڈیوز ہیں کہ میں لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں پروسٹیٹ کی دوا اور مردانہ. میں کوئی ایسا بزنس نہیں ہے, نہ میں کسی کے ایسے کاروبار کو پروموٹ کرتا ہوں. تو جنرلی اپنی صحت اچھی رکھو, خوش رہو, رات کو ٹائم پہ سو جایا کرو, صبح جلدی اٹھ جایا کرو, روزے رکھا کرو.